دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سنیں گے کہ شب برات کس دن ہے، کس رات میں عبادت کرنی ہے اور پھر کس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ چونکہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں شب برات کو یعنی اس مبارک رات میں عبادت بھی کرتے ہیں اور دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ کس رات کو عبادت کرنی ہے اور کس دن کا کس تاریخ کا روزہ بن رہا ہے۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اسلامی تاریخ کے حساب سے بھی۔ تو آج اسلامی تاریخ جو ہے 11 شعبان ہے، جبکہ انگریزی تاریخ 10 فیبروری ہے۔ تو اس دفعہ شب براءت جو ہے، شب براءت 13 تاریخ کو جو رات آئے گی اس رات کو شب براءت ہوگی، یعنی انگریزی 13 اور 14 تاریخ کی درمیانی شب جو ہے۔ دن میں اگر دیکھیں تو جمعہ رات کو جو رات آئے گی، جمعہ رات کا دن گزار کے جو رات آنی ہے، جمعے اور جمعہ رات کے درمیانی شب جو ہے، اس رات میں شب براءت ہوگی، اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ اور آئندہ دن کا اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں یعنی 15 تاریخ کا، تو وہ جمعہ کو 15 شعبان بن رہی ہوگی، لہٰذا جمعہ کا روزہ بنتا ہے۔ اصل میں تاریخ کی تبدیلی کا اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ میں فرق ہے۔ انگریزی تاریخ جو ہے وہ رات کو 12 بجے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ اسلامی تاریخ چاند کی جو تاریخ ہے وہ سورج ڈوبنے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو انگریزی تاریخ 13 ہوگی لیکن اس دن 14 شعبان ہوگی، اور ابھی 13 تاریخ ہی چل رہی ہوگی کہ جب سورج غروب ہوگا تو تب 15 شعبان شروع ہو جائے گی، تو اسی کو شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم نے 13 تاریخ کو مغرب کے بعد شب براءت کی جو رات ہے اس کی عبادات جو کرنا چاہتے ہیں دوست احباب وہ کریں گے، اور جنہوں نے پھر روزہ رکھنا ہے وہ 14 فیبروری بروز جمعہ کو روزہ رکھیں گے۔ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ آپ جمعہ رات کا بھی روزہ رکھیں، پھر رات کو عبادت کریں اللہ کی توفیق سے، پھر آئندہ جمعہ کے دن کا بھی روزہ رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم میں، جبکہ انگریزی سال شروع ہوتا ہے جنوری میں، اسی طرح اعمال کے اعتبار سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے، یعنی 15 شعبان کو کلوزنگ ہوتی ہے اعمال کے اعتبار سے، کہ آئندہ سال میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمارے اعمال کا آخری دن سال کا ہو تب بھی روزہ ہو، آئندہ سال جب اعمال نامہ شروع ہو رہا ہو تب بھی روزہ ہو۔ تو کوشش کر کے جمعہ رات کا بھی اس دفعہ روزہ رکھ لیں اور جمعہ کا بھی روزہ رکھ لیں۔ یہ ویسے بھی جمعہ رات اور جمعے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور کوشش کریں کہ شب برات کو ادب، احترام اور تعظیم کے ساتھ گزاریں۔ کوئی ایسا فعل اختیار نہ کریں کہ جو غیر شرعی ہو۔ اب بہت سارے دوست ہیں وہ اس لمبی چوڑی تحقیق میں پڑھتے ہیں کہ کس نے آتش بازی ایجاد دی، کیسے کیسے کس کس کا فعل۔ بھئی ٹھیک ہے وہ تحقیق، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا اگر ہے بھی کسی کی، میں صرف اتنی سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر لمبی چوڑی تحقیق میں نہ بھی پڑھیں تو کیا اپنے مال کو ضائع کرنا جائز ہے؟ اللہ پاک نے جب قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ مال کو ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اللہ کے پاک نبی کی حدیث سنیں کہ اللہ کے پاک نبی کے صحابی وضو فرما رہے ہیں تو اللہ کے پاک نبی پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا تم اسراف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وضو کرنے میں بھی اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگرچہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو اس میں بھی اسراف ہے، یعنی کہ بغیر ضرورت کسی چیز کو استعمال میں لانا یہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے یہ جتنے بچے یا بڑے جتنے بھی آتش بازی کرتے ہیں
ان کا دینی یا دنیاوی کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بتائیں یا دینی فائدہ بتائیں۔ جب دینی فائدہ بھی نہیں، دنیاوی فائدہ بھی نہیں، تو پھر یہ کس قدر مقصد کی یا کام کی بات ہوئی؟ تو جب دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ فضول خرچی میں شمار ہوتا ہے۔ تو فضول خرچی سے تو اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا ہے، لہٰذا کوشش کریں آپ خود بھی یہ برا فعل نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اس بات سے منع کریں اور بڑے ادب احترام کے ساتھ شب برات کو گزاریں۔